صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ. حضرت عمر کے پیار کا رستہ عجیب ہے، درویش صفت صاحب تقویٰ عجیب ہے، درویش صفت صاحب تقویٰ عجیب ہے. حضرت عمر کے پیار کا رستہ عجیب ہے. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی قرب حاصل رہا. تمام صفات و کمالات کو صحبت نبوی کی وجہ سے جلا ملی اور تزکیہ نفس سے اخلاص الالہیت کی معراج نصیب ہوئی. یہی وجہ تھی کہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت وصال امت کی زمام آپ ہی کے سپرد کر دی تھی. 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ مسند نشین خلافت ہوئے. آپ نے نہ صرف خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاری کردہ تمام امور کے تسلسل کو جاری رکھا، بلکہ خلافت اسلامیہ کی حدود کو محیر العقول توسیع دی. نظم خلافت کو مضبوط و مربوط کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سازشوں اور شورشوں کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ اسلامی خلافت ناقابل تسخیر ریاست کی صورت اختیار کر چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ ایران و روم جیسی بڑی قوتوں کے پارا پارا ہونے کے ساتھ اسلام کے آفاقی پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا اور وسیع رقبہ پر پھیلی خلافت کے معاملات پر خلیفۃ المسلمین نے کمال قوت، حسن سیاست، مسالی، عدل و انصاف اور اصلاحات سے قابو پا کر جس طرح نظم حکومت کو چلایا وہ اپنی مثال آپ ہے. خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مفتوحہ علاقے کا رقبہ 22,51,030 مربع میل تھا، جن میں شام، مصر، جزیرہ، خوزستان، عراق، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان، بلوچستان اور بیت القدس سمیت کئی اہم علاقے شامل تھے. دور فاروقی میں نظام حکومت کو چلانے اور فیصلہ سازی کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور انصار کے نمائندوں پر مشتمل مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جبکہ تمام مقبوضہ ممالک کو 8 صوبوں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین میں تقسیم کر کے گورنروں کی تقرری کے علاوہ کاتب، صاحب الخراج، احداث، صاحب بیت المال اور منصف کو بھی متعین کیا گیا تھا. اسی طرح عوام کے مسائل کے بروقت حل کے لیے اضلاع اور تحصیلوں میں بھی مزید تقسیم عمل میں لائی گئی تھی، جن کے عہدیداران کا انتخاب مجلس شورا کے اجلاس عام میں ہوتا تھا. ان کے اثاثہ جات کی تفصیل لینے کے بعد عہد لیا جاتا تھا، جبکہ ان عاملوں کے لیے باقاعدہ طور پر وظائف مقرر کیے گئے تھے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں سوائے پہلے سال کے ہر سال عمارت حج خود فرمایا کرتے تھے. ان ایام حج میں تمام عمال مکہ میں حاضر ہوتے تھے. اس موقع پر امیر المومنین کھلی کچہری لگاتے اور عوام کی شکایات کو سن کر ان کے ازالے کے فرامین جاری فرماتے تھے. خراج کے نظم و نسق کے حوالے سے صیغہ خراج، محکمہ قضا، محکمہ افتاء، پولیس، صیغہ فوج، جیل، خانہ جات، بیت المال، صیغہ تعلیم، صیغہ امور دینیہ، جس کے ذریعے مکاتب کا قیام، علماء و فقہاء کا تقرر اور ان کی تنخواہوں سمیت دیگر ضروریات کا انتظام، ائمہ کا تقرر اور درس و تدریس کا انتظام کیا جاتا تھا. نظامت نافعہ یعنی محکمہ برائے مفاد عامہ کے قیام کے ساتھ نئے شہر، بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل اور حیزہ کی آبادکاری امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی تھی. آپ نے تقویم اسلامی کی ابتدا ہجرت مدینہ کی بنیاد پر 1 محرم الحرام سے کروائی، جبکہ مفتوحہ علاقوں میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مساجد تعمیر کروا کر اس میں تعلیم و تدریس کا انتظام کروایا، جبکہ حرمین شریفین کی توسیع بھی آپ کے دور خلافت میں ہوئی. دوسری طرف تاریخ کی سب سے پہلی مردم شماری، کرنسی سکہ کا اجرا، مہمان خانوں کی تعمیر، لاوارث بچوں کی خوراک، تعلیم و تربیت کا انتظام اور وظائف کا اجرا دور فاروقی میں ہی کیا گیا تھا. اسی طرح خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ذمی اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی. مفتوحہ قوموں کو جان و مال و مذہب کی امان دی جاتی تھی اور ان کی عزت و آبرو مسلمانوں کی عزت و آبرو کی طرح محفوظ تھی. ایک دفعہ ایک متعصب ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا ذکر تمام صوبوں تک ہوگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر حاضرین مجلس کو ارشاد فرمایا کہ اس لڑکے نے مجھے دھمکی دی ہے. چنانچہ بعد میں ذی الحجہ کے مہینے میں فجر کی نماز میں اسی مجوسی نے دوران نماز جب آپ امامت کروا رہے تھے ایک زہریلے خنجر سے آپ پر 28 وار کیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، پکڑ لو اس کتے کو جس نے مجھے مار دیا. یہ کہہ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کی طرف بڑھایا اور خود زمین پر گر پڑے. آپ کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے
جبکہ اس ملعون مجوسی نے مسجد میں 12 آدمیوں کو زخمی کر کے وہیں خودکشی کر لی۔ بعد ازاں علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کر کہیں کہ عمر کی خواہش ہے کہ انہیں اپنے رفقا کے جوار میں دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سننے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بخدا یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کر لی تھی، لیکن آج کے دن میں یہ بھی قربان کیے دیتی ہوں۔ جبکہ امر خلافت کے حوالے سے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ پر مشتمل 6 رکنی کونسل تشکیل دی اور ضروری ہدایات کے ساتھ آپ نے فیصلہ ان کے سپرد کر دیا تھا۔ اسی طرح بیت المال سے اپنی اور اہل و عیال کی ضرورت کے لیے لی گئی رقوم جو 86,000 بنتی تھی، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ میرے بعد واپس کر دینا۔ پس یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی اور روزہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوئی، اور یوں عدل و انصاف کا آفتاب و مہتاب غروب ہو گیا۔ عجیب ہے حضرت عمر کے پیار کا رستہ عجیب ہے۔ عمر 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 صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ۔ وصال اردو